بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سمیرہ خان اور آج میں بات کرنا چاہوں گی اس ایک حوالے سے کہ پاکستان میں ہمارے ہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ انگریزی اخبار میں چھپنے والے ایڈیٹوریل یا جن کو اوپیڈ کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں, وہ بہت سے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں صرف زبان کے ذریعے کی وجہ سے. پاکستان کی بیشتر آبادی جو ہے وہ انگریزی زبان کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتی جتنی مشکل زبان ان ایڈیٹوریلز میں یا اوپیڈز میں استعمال کی جاتی ہے. تو زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو عام طور پر یہ اخبار اور ان کا جو چھپنے والا مواد ہے وہ ایلیٹ کلاس یا ڈپلومیٹک کور یا ایک خاص طبقے کی ملکیت بن کے رہ گیا. میں نے سوچا میں اس حوالے سے صرف ایک تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہوں. تبدیلی کے نام سے گھبرانا آپ نے بالکل بھی نہیں ہے, یہ صرف ایڈیٹوریلز تک محدود رہے گی میری لائی ہوئی تبدیلی. ہم آج شروع کریں گے ڈان اخبار سے. ڈان پاکستان کا ایک بہت انفلوئنشل اخبار سمجھا جاتا ہے اور اس کی ایک تاریخ بھی ہے, اور وہ تاریخ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی شروع ہوتی ہے, تو یہ ایک کریڈیبلٹی بھی کیری کرتا ہے. مگر ان کے ایڈیٹوریلز میں جھانکتے ہیں کہ آج انہوں نے اپنے ایڈیٹوریل میں کیا لکھا ہے. ڈان کا ایڈیٹوریل بات کر رہا ہے آج سندھ پولیس, اور سندھ پولیس میں اس وقت ایک سویلین ادارہ, اگر میں یہ کہوں کہ ایک سویلین ادارہ بمقابلہ ایک ملٹری کے ادارے سے, تو کچھ غلط نہیں ہوگا. ان کا اداریہ, ڈان کا اداریہ آج مکمل طور پر اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. کوئکلی جاتے ہیں کہ آج ڈان کیا کہہ رہا ہے. ڈان کے اس اداریے میں جو میں نے پڑھا, مجھے ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے, وہ یہ کہ آج انہوں نے سندھ پولیس کا کیس لڑنے کی ایک بھرپور کوشش کی ہے, اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا گلہ شکوہ جو ہے وہ بھی آرمی چیف جنرل باجوہ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو لیٹس سٹارٹ ود ڈان. بحران 10 دن کے لیے ٹل گیا ہے, صرف 10 دن کے لیے. اگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے نوٹس لینے کے بعد انہوں نے اپنی چھٹی ڈیفرمنٹ میں ڈالی ہے اور معاملہ حل ہو گیا, تو معاملہ حل نہیں ہوا. ڈیفرمنٹ کا مطلب ہے کہ 10 دن کے لیے ہم نے چھٹی کی درخواست جو ہے وہ آن ہولڈ کر لی ہے. آئی جی مشتاق مہر جو ہیں, آئی جی مشتاق مہر, انہوں نے اپنے ماتحت افسران سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنی چھٹی 10 دن کے لیے مؤخر کر دیں. یعنی یہ ایک الٹیمیٹم بھی ہو سکتا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے کہ آپ اپنی انکوائری جو آپ نے سجیسٹ کی ہے, جس پر آپ نے نوٹس لیا ہے, اس کو 10 دن میں مکمل کریں. یہ اداریے کا اگر معاملات کی جانب چلیں تو اس میں یہ بھی بات ہوتی ہے ڈان کی جانب سے کہ چھٹی کی درخواست واپس لینے سے فوج کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ کراچی میں کیپٹن صفدر کی ڈرامائی گرفتاری سے چند دن پہلے کیا ہوتا رہا اور اس سارے معاملات کی کیسے تیاری ہوتی رہی, اس کی تفصیلات بھی سامنے آنی چاہیے. اور مزید آگے چلیں تو اخبار کا اداریہ یہ بھی کہتا ہے کہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے مطابق آئی جی سندھ کے گھر رات 2 بجے رینجرز نے ان کا گھر گھیرے میں لیا, جس کے بعد مشتاق مہر کو سیکٹر کمانڈر کے دفتر لایا گیا. ان سے زبردستی کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے احکامات پر سگنیچرز لیے گئے, ان سے دستخط کرائے گئے, جو کہ ایک انتہائی غیر قانونی عمل ہے. اب یہ غیر قانونی عمل یہاں پر انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے, اس کے مطابق آپ کسی سرونگ پولیس آفیسر, بی اٹ این آئی جی اور ڈی آئی جی, آپ ان کو زبردستی کسی بھی احکام پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے. بلاول کے مطابق یہ سب کچھ کرنے کا مقصد صرف اپوزیشن اتحاد یعنی پی ڈی ایم میں درار ڈالنا تھا, اور دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ وفاق کے ماتحت ایک پیراملٹری فورس کو غیر قانونی طور پر سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. بہت سخت الفاظ سے بلاول کے یقیناً یاد ہوں گے. اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کی ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے, یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے, مگر اخبار یہ کہتا ہے کہ اس سارے معاملے نے نواز شریف کے بیانیے کو تقویت دی ہے. اب اس میں اخبار کیا چیز اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اٹس اپ ٹو یو. میں نے وہ چیز ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے لکھی. انہوں نے اس میں بٹوین دی لائنز یہ کہا ہے کہ جو کچھ ریاست نے کیا, نواز شریف اس کا مطلب ہے کہ سچے تھے اور ریاست اپنے اعمال میں ایک مرتبہ پھر گنہگار ٹھہری ہے. یہ میں نہیں, یہ ڈان اخبار کا اداریہ کہہ رہا ہے. اس میں آگے چلتے ہیں. در حقیقت سندھ رینجرز تکنیکی اعتبار سے وزارت داخلہ کے ماتحت ہے. اخبار یہ بھی کہتا ہے کہ سندھ رینجرز بون آف کنٹینشن ہے. سندھ رینجرز ہمیشہ سے ایسے کام کرتی آئی ہے, بندے اٹھانا, بندے چھوڑ دینا, بندوں کو مارنا پیٹنا, ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا یا ثبوت بنانا.
یہ سندھ رینجرز کی تاریخ ہے، جو کہ اخبار کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ قوانین کا اطلاق وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے قوانین کا اطلاق، پاکستانی قوانین کا اطلاق ان پر ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ اس سے روگردانی کرتے رہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لاقانونیت کی صورتحال ہے، سندھ رینجرز کی بات کی جائے یا ان کے سیکٹر یا آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کی بات کی جائے جن کے یہاں لے کر جایا گیا مشتاق مہر کو، اور جو بھی ان پچھلے دنوں میں معاملات چلے، یہ اداروں میں ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ جب آئی جی کی رہائش گاہ پر گئے تو وہ سب سے ایک قابل تحسین عمل تھا۔ ڈان اخبار کہتا ہے کہ اس پورے وقت میں جو سب سے بہتر کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن وہ خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کے گھر پر گئے اور انہوں نے ان تمام چیزوں کی مذمت بھی کی اور اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا، اور چیف آف آرمی سٹاف سے معاملے کی انکوائری کی ڈیمانڈ بھی کی۔ یہاں انہوں نے یہ بھی اخبار کا یہ بھی کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ایک اہم سول ادارے کی اس طرح بے توقیری مکمل طور پر ناقابل برداشت اور قابل مذمت ہے۔ دس از ڈان اخبار ڈان نیوز پیپرز ایڈیٹوریل، ان کے مطابق یہ مکمل طور پہ قابل مذمت ہے اور ایسی مثال قائم کرنی چاہیے کہ آئندہ کوئی دوبارہ یہ نہ کرے۔ اخبار یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ جنرل باجوہ کی وعدہ کی گئی انکوائری شفاف ہونی چاہیے، ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے یا برطرف کرنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ جس سے صرف نظر ممکن نہیں ہے اور سندھ پولیس کی بے توقیری کرنے کے مترادف ہے۔ بدقسمتی سے سیاسی اثر و رسوخ کا بے دریغ استعمال صرف سندھ نہیں پورے ملک میں جاری ہے۔ یہ ڈان کے آخری ان کے اداریے کے الفاظ تھے کہ یہ جو لاقانونیت کا راج ہے، شاید وہ خصوصی طور پہ اس حکومت کی طرف اشارہ کریں کہ یہ لاقانونیت کا راج ختم ہونا چاہیے۔ آپ کا ادارے کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، میرا بھی متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے آپ جب یہ سن رہے ہوں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے ڈان اخبار کے آج کے ایڈیٹوریل کو حرف بحرف نہیں مگر ان کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹس میں۔ اب ہم چلتے ہیں دی نیوز کی جانب۔ ایکسپریس ٹریبیون کو بھی میں شامل کرنا چاہتی تھی مگر ایکسپریس ٹریبیون کی آج کی ایڈیٹوریل میں پڑھ نہیں سکی وقت کی قلت کی باعث۔ آج بھی یہ ویڈیو ذرا لیٹ آپ تک پہنچے گی، کل سے آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ یہ ان دی ارلی آورز آپ تک دن میں پہنچ جائے تاکہ آپ اس کے اوپر کامنٹ کر سکیں۔ دی نیوز بھی سندھ پولیس پر لکھتا ہے جی۔ دی نیوز کہتا ہے بلا سوچے سمجھے اٹھائے گئے اقدامات کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری ایک ایسے شخص کی شکایت پر جو سندھ حکومت کے دعوے کے مطابق اور سندھ پولیس کے مطابق مزار قائد پر موجود بھی نہ تھا، صرف اس ایک شکایت جو کہ خود ڈوبیس ہے بقول ان کے، اس کے نتیجے میں سندھ پولیس کے سینئر اور جونیئر افسران چھٹی پر چلے گئے۔ ایک کوہرام برپا ہو گیا، ایک بحران برپا ہو گیا، بن گیا۔ بلاول بھٹو بقول دی نیوز، بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس میں غصہ عیاں تھا، انہوں نے اس تمام واقعے کی مذمت کی اور انہوں نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے آئی جی سندھ کی رہائش گاہ کا محاصرہ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کا مطالبہ کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ دی نیوز کا سوال ہے اور یہ سوال وہ ریاست سے کر رہے ہیں۔ کپتان صفدر کی گرفتاری نے اپوزیشن اتحاد اور حکمران طبقے کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل کر دی ہے، جو کہ پہلے بھی تھی، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور وہ خلیج ختم ہونے کے آثار بھی نہیں تھے، اس لیے اخبار نے شاید تھوڑا سا بہت زیادہ اس کو بڑھا دیا ہے۔ پی ڈی ایم رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں پی پی کا کوئی کردار ہے تو یہ غلط ہے۔ یہاں اخبار ایک فزل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک ہوا کو کہ پی ڈی ایم رہنماؤں کو ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ یہ پی 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 کے رہنماؤں کی جانب سے کوئی ڈیلیبریٹ موو تھی یا انہوں نے خود سے کچھ کروانے کی کوشش کی۔ تو لوگ یہ اخبار کے مطابق لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا آپس میں اتحاد ہو، اتفاق بہرحال موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کپتان صفدر کو گرفتار جس طرح کیا گیا اس کی ابھی تک کوئی توجیہ کیوں نہیں پیش کی گئی، یعنی ان کے کمرے کا دروازہ کیوں توڑا گیا، مریم اور صفدر کی پریویسی کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا، وائی دے ڈسپارجڈ اور ان کو اریسٹ کیوں کیا گیا۔ تو وہ یہاں یہ بھی پوچھتے ہیں، اخبار یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ نامعلوم کون تھے، ان کو سامنے آنا چاہیے
اور یہ مطالبہ ان کا ڈائریکٹلی چیف آف آرمی اسٹاف اور DGI سے ہے۔ نامعلوم افراد بقول اخبار کے، نامعلوم افراد کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے سندھ کے IG کو اغوا کیا، پھر ان سے دستخط کرائے ایک غیر قانونی عمل پہ زبردستی، جس میں ان کی کوئی منشا شامل نہیں تھی۔ اور اخبار یہ بھی کہتا ہے کہ بلا شبہ یہ تمام پریشر ہو سکتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ہوئے مبینہ کامیاب جلسے جو کہ PDM کی جانب سے کیے گئے، گرتی ہوئی معیشت، کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال جو کہ دوبارہ سے ایک اپسرج ہے اس میں، اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی صحافت کے دوران ہم نے انتہائی ڈرامائی حالات دیکھے، اخبار کا یہ کہنا ہے۔ اب وہ ڈرامائی حالات بہت سی چیزوں کا شاخسانہ ہے، اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی مکمل طور پہ موجود ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں صرف ایک ہی فریق جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اخبار کے مطابق ایک سویلین ادارے نے جو رد عمل دیا، یہاں سندھ پولیس کی بات ہو رہی ہے جی، سندھ پولیس نے جس طریقے سے ایک بڑا قدم اٹھایا، انہوں نے حقیقت بیان کی، انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی مطالبہ کیا شفاف انکوائری کا، اور اسی لیے انہوں نے 10 دن کی چھٹی مؤخر کی ہے، ختم نہیں کی۔ یہ ایک طرح کا رد عمل ہے شدید، اور اخبار یہ فل کریڈٹ دیتا ہے سندھ پولیس کو کہ سندھ پولیس نے پہلی بار ملٹری کے اس ادارے کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک مثال بھی انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں قائم کی، اور یہ ثابت بھی کیا کہ وہ ابھی بھی اپنی سویلین روٹس یعنی اپنی قانون کی بالادستی کے حلف سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہے جو میں ان کے ادارے سے اخذ کر پائی ہوں۔ میں تمام سننے والوں کو آج یہ اس ویڈیو میں صرف میں 2 اخبار شامل کیے ہیں، آپ لوگ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، کوئی اور بھی آپ کی اس کے حوالے سے کوئی رائے ہو آپ ضرور دیجیے گا، میں یقیناً اس کو کوشش کروں گی شامل کرنے کے لیے، مگر ان اخباروں کے اداریے آپ کو پڑھ کر سنانے کا مقصد یہ کہ آپ کو بھی پورا حق ہے کہ وہ تمام لوگ جو انگریزی یا نہیں سمجھ سکتے، یا اتنی مشکل انگریزی جو بڑی پیچیدگیوں سے لکھی جاتی ہے، وہ اس کے تمام تر مطلب اور تشریح آپ تک پہنچے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، میں آپ سے انشاءاللہ ملوں گی دوبارہ کل تینوں اخباروں کے اداریوں کے ساتھ، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور مجھے آگاہ کرتے رہے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔